بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے 2-3 خبریں ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پہلی خبر یہ ہوگی کہ پاکستان میں ایک عالمی شخصیت نے پاکستان کا پہلا وزٹ کیا ہے، اور اس وزٹ کے دوران کیا ہوا اور اس عالمی شخصیت کو پاکستان کا ایک سول اعزاز بھی دیا گیا، کیوں دیا گیا۔ اور دوسری خبر ہوگی وزیر اعظم عمران خان نے ایک اہم اجلاس کیا ہے، اور وزیر اعظم آفس میں یہ اجلاس ہوا، اس میں وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب تھے، وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہائی کورٹ اور DGFIA خاص طور پر ان کو بلایا گیا تھا، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان نے کچھ باتیں کی ہیں 2 ٹوک انداز میں، اور کچھ اور بھی فیصلے کیے گئے، بڑے فیصلے کیے گئے، یہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اچھی خبر لے لیں۔ بل گیٹس آپ کو معلوم ہے مائیکروسافٹ کے بانی، عالمی شخصیت، امیر ترین شخصیت، لیکن مشہور اور معروف ہیں وہ سوشل اور ویلفیئر کے کاموں میں، بھلائی کے کام بہت کرتے ہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ ان کا پہلا دورہ ہوا ہے پاکستان کا، دورے کو انتہائی خفیہ رکھا گیا، صبح آئے اور رات گئے، واپس امریکہ چلے گئے، اور ان کے آنے کی خبر اس وقت پتہ چلی جب وہ لینڈ کر چکے تھے اور وزیر اعظم آفس کی طرف رواں دواں تھے، تب پتہ چلا کہ بل گیٹس آئے ہوئے ہیں۔ ان کے اعزاز میں بہت ہی پرتکلف ایک ظہرانہ دیا وزیر اعظم عمران خان نے۔ وزرائے اعلیٰ کو پہلے سے بلایا ہوا تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، گورنر خیبر پختونخوا۔ اس ظہرانے میں اسد عمر صاحب موجود تھے، فواد چودھری صاحب موجود تھے، یہ اس ظہرانے میں موجود تھے سب لوگ۔ اور ایوان صدر میں ایک پرتکلف تقریب ہوئی، سادہ تقریب، اس میں ہلال پاکستان سے ان کو نوازا گیا۔ یہ بل گیٹس کو ان کی خدمات کے عوض، اور بہت ہی مختصر سی تقریب تھی، لیکن اس میں انہوں نے اعزاز حاصل کیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم نے جو پاکستان کی طرف سے اٹھائے گئے اقدامات تھے، پولیو کے بارے میں خاص طور پہ، اس کے بارے میں، کرونا کے بارے میں بتایا، اور پولیو پروگرام کے مرکز کا بھی انہوں نے دورہ کیا، اور ان کو پولیو کے خاتمے کے لیے جو پاکستان نے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ بتایا۔ ایک اچھی خبر یہ تھی کہ بہت عرصے کے بعد پاکستان پھر ایک پولیو فری ملک جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے، اور اس میں اب کافی عرصے سے الحمدللہ کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا پولیو کے بارے میں۔ NCOC کے بارے میں بھی ان کو بریف کیا گیا، اور خاص طور پہ بل گیٹس نے NCOC کا بھی وزٹ کیا، وہاں پہ پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ نے ان کو بریف کیا، اور خاص طور پہ جو ہم نے کرونا کے دوران پاکستان کی کامیابیاں تھیں ان کی خدمات کو اور اس پوری کی پوری حکمت عملی کی تعریف کی بل گیٹس نے۔ اور کچھ اور چیزیں ہیں اور وہ ہے کہ مستقبل میں بھی انسداد پولیو کے بارے میں، کرونا کے بارے میں، غربت کے خاتمے کے بارے میں بل گیٹس جو ہیں وہ پاکستان کی کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بل گیٹس کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کے قریبی مراسم ہیں، اور کئی دفعہ ان کی ٹیلی فون پہ گفتگو ہو چکی ہے وزیر اعظم عمران خان کی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وزٹ جو ہے وزیر اعظم عمران خان سے ان کی ملاقاتیں اور بل گیٹس کا وزٹ، یہ صرف فلاحی ہی نہیں بلکہ اس کے در پردہ کچھ اور بھی سیاسی معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک معروف شخصیت ہیں جو اس وقت چل رہی ہے تھوڑی سی کشیدہ صورتحال امریکہ اور پاکستان کے درمیان، روس اور چائنا کو لے کے، یہ ایک آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بیک ڈور چینل، ایک ونڈو اوپن ہے اور کھلا ہے، اور بل گیٹس اس میں بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ یقیناً پاکستان کی طرف سے نئے خواہشات لے کے گئے ہوں گے اور ان کو بریف کیا ہوگا۔ تو یہ ہے صورتحال جی۔ ایک تو اچھی خبر میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں، کیونکہ یہ ان کا پہلا دورہ تھا پاکستان کا۔ دوسری بڑی خبر ہے محسن بیگ کا معاملہ، اور محسن بیگ کے معاملے کو ابھی تک میڈیا میں گردش کر رہا ہے، اور وفاقی وزیر مراد سعید صاحب میدان میں آئے اور ان کو اپنا مقدمہ خود پیش کرنا پڑا، اور انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی۔
اور انہوں نے خاص طور پہ یہ بتایا کہ مجھے رسوا کیا جا رہا تھا، ذلیل کیا جا رہا تھا، مغلظات تھیں، تو میں نے اپنا رائٹ استعمال کیا، اپنا حق استعمال کیا اور ایک اپلیکیشن فائل کر دی۔ اب اس اپلیکیشن پہ متعلقہ اداروں نے کس طریقے سے عمل کرنا ہے اور کس طریقے سے نہیں کرنا، یہ اس ادارے کا کام تھا۔ اس دوران جو کچھ بھی ہوا وہ اصل مسئلے سے توجہ ہٹ گئی اور وہ معاملہ آ گیا، گرفتاری، چھاپے، تشدد، یہ سب کچھ، فائرنگ، یہ اوپر چلے گئے اور ان کا جو ان کی شکایت تھی، جو ان کا دکھ تھا، وہ اس میں دب گیا اور انہوں نے بٹوین دا لائن، بین السطور، یہ بات کی کہ یہ پولیس اور ایف آئی اے کا کام تھا کہ انہوں نے اپنا کام کیسے کرنا تھا۔ انہوں نے جو اگر کچھ غلط کیا ہے تو اس کا جواب دہ میں نہیں ہوں۔ چونکہ یہ چیزیں پھیل رہی ہیں اور اس کو آزادی صحافت کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے، اور یہ جو ایونٹ ہوا اسلام آباد میں، انسیڈنٹ، بلکہ بہت ہی بیڈ ایونٹ جو ہے، اس کو غیر ملکی ذرائع ابلاغ میں بھی اس کو اچھالا جا رہا ہے اور آزادی صحافت کے ساتھ اس کو جوڑا جا رہا ہے موجودہ حکومت کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ساری صورتحال کے بارے میں ایک میٹنگ کال کی تھی۔ اس میٹنگ میں فواد چودھری صاحب بھی تھے، فروغ نسیم صاحب وفاقی وزیر قانون موجود تھے، جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ وہ تھے، ڈی جی ایف آئی اے ثناء اللہ عباسی صاحب تھے۔ اس میں وزیر اعظم عمران خان نے خاص طور پہ 2-3 باتیں کی ہیں۔ ان کو پہلے تو محسن بیگ کے حوالے سے سب نے اس کیس کے بارے میں بتایا، بریف کیا، اور جو سچویشن پیدا ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ہیئرنگ ہے اور اس میں دونوں ایف آئی آر جو ہیں وہ خلاف ضابطہ، خلاف قانون اور انتقامی کارروائی کرتے ہوئے ان کو قواش کرنے کی، یعنی کہ خارج کرنے کی، مقدمہ خارج کرنے کی 2 رٹ پیٹیشنز فائل کی ہوئی ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر بن اللہ صاحب اس کو سنیں گے اور اس میں بھرپور تیاری۔ سردار لطیف کھوسہ صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر رہ چکے ہیں، اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں اور فوجداری مقدمات میں ایکسپرٹ سمجھے جاتے ہیں، وہ اپیئر ہوں گے۔ اور اس میں جو سب سے بڑا فائدہ ان کے ہاتھ میں ہے وہ ہے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ظفر اقبال صاحب کا آرڈر، 5 صفحے کا آرڈر ہے، جس میں انہوں نے یہ ساری کارروائی کو ہی غیر قانونی چھاپے کو قرار دے دیا تھا، پہلے چھاپے کو غیر قانونی قرار دے دیا، اور اس کی بنیاد میں اس کے بعد جتنے بھی کیے گئے ہیں اقدامات اور جو 2 ایف آئی آر مزید آئی ہیں وہ انہوں نے کہا کہ وہ بھی انتقامی کارروائی ہیں۔ اب یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ ایک کورٹ آرڈر موجود ہے، جبکہ دوسرا انسداد دہشت گردی کی عدالت نے ان کو ریمانڈ پہ دیا ہوا ہے 3 دن کا، وہ بھی ریمانڈ بھی کل ختم ہو جائے گا، اور ان کے 2 ملازمین تھے ان کو بھی ریمانڈ، وہ بھی گرفتار ہیں، ان کا بھی ریمانڈ ہو چکا ہے، ان کا بیٹا گرفتار ہے۔ تو یہ سب معاملات، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ گئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو یہ بڑا کیس ہو گیا ہے، اور اس میں وزیر اعظم عمران خان نے سب سے پہلے تو وہی بات ہے کہ یہ مس ہینڈل کیوں ہوا اور جو قانون کے ضابطے ہیں وہ پورے کیوں نہیں کیے گئے، اور اس کا فائدہ اب پہنچے گا ملزم کو، ایکیوزڈ کو، اور اب وہ متاثرہ فریق وہ بن چکا ہے، خاص طور پہ ظفر اقبال صاحب کی جج جو ہیں ان کے آرڈر کے بعد۔ تو اس میں ظاہر ہے انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا، ڈی جی ایف آئی اے نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، ایڈوکیٹ جنرل نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا قانونی اعتبار سے، وزیر قانون فروغ نسیم صاحب تھے انہوں نے بھی، اور اس چیز کو اب کیسے کرنا ہے، کنٹرول کیسے کرنا ہے اس ڈیمیج کو، کیونکہ مراد سعید صاحب کی اپلیکیشن تو موجود ہے اور جو کچھ ہوا وہ ایک بالکل ایک کیس تو ہے۔ اس پہ پھر فیصلہ یہ ہوا کہ جو ظفر اقبال صاحب کے بارے میں جو جج ہیں ان کے بارے میں جو وزیر اعظم کو بریف کیا گیا کہ انہوں نے جلد بازی میں فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے اپنی ڈومین سے آگے نکل کے آرڈر لکھا ہے، یہ ان کی ڈومین نہیں تھی، ان کا دائرہ سماعت، دائرہ اختیار نہیں تھا، اور جب پروڈیوس کر دیا تھا محسن بیگ کو، ملزم کو، تو اس کے بعد پھر کوئی وجہ نہیں بنتی تھی کہ وہ آگے پھر اس سے آگے جاتے اور جو اگلی ایف آئی آرز ہیں ان کو بھی انتقامی کارروائی بدنیتی پہ مبنی قرار دیتے، آئی جی اسلام آباد کو حکم دیتے کہ ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کی جائے، تو اس طرح کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے جو بریف کیا اس پہ پھر فیصلہ کیا گیا
کہ ظفر اقبال صاحب کے خلاف ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ان کے خلاف جی ریفرنس بھیجا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کو، کیونکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے انڈر ہیں، اور ان کو بھیجا جائے گا ریفرنس میں، ان کے خلاف کمپلینٹ بھیجی جائے گی اور انہوں نے اپنے حدود سے اختیارات سے تجاوز کیا۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس پہ کوئی بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوگی نہیں، جو میری ایک ناقص معلومات ہیں اور جو ایک محدود علم ہے اس میں، کیونکہ کورٹ آرڈر ہے اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور اس کورٹ آرڈر کی بنیاد پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی جج کو کہ انہوں نے بدنیتی پہ کہا ہے یا تو ان پہ کسی قسم کا کوئی الزام لگائیں۔ آئی تھنک یہ اوور ڈوئنگ ہو جائے گا۔ اگین وزیر اعظم عمران خان کو جو بریفنگ دی گئی وہ پھر ڈی ٹریک کرنے کے لیے دی گئی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے سارا ملبہ ظفر اقبال صاحب ایڈیشنل سیشن جج پہ ڈال دیا، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب یہ معاملہ ہوگا تو اس میں بھرپور تیاری کے ساتھ جائیں گے، اور خاص طور پہ اس میں کسی قسم کی ایگریسولی یہ مقدمہ گورنمنٹ لڑے گی، اور ایڈوکیٹ جنرل انہوں نے کہا ہے کہ جی میں کورٹ میں موجود ہوں گا، اگر ہمیں نوٹس ہوا تو اس کے بعد ہم جائیں گے، اور اس دوران فوری طور پہ، اور وہاں پہ قانون لیگل ٹیم بھی ہوگی اور وہ دیکھے گی۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ یہ پرائیویٹ میٹر ہے، اور کیونکہ فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ پرائیویٹ میٹر ہے، ایک مراد سعید صاحب نے ایک اپلیکیشن دی، ایف آئی اے نے کارروائی کی، پولیس نے کارروائی کی۔ اب اس میں ایڈوکیٹ جنرل کہاں پہ آئیں گے یہ دیکھنا ہوگا کہ ایڈوکیٹ جنرل کس طرف سے پیش ہوں گے، اور مراد سعید صاحب کی طرف سے کون پیش ہوگا، ایف آئی اے کی طرف سے کون پیش ہوگا، ایڈوکیٹ جنرل ڈیل کریں گے یا باقی کریں گے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، کوئی بھی جرم کرے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور میں تنقید سے نہیں گھبراتا، تنقید بالکل ہونی چاہیے، اور تنقید برائے تعمیر سے مجھے خوشی ہوتی ہے، اور تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے، کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے۔ ایک چیز بہت زیادہ ہو چکی ہے، ہم ہٹ چکے ہیں بطور سوسائٹی، بہت ہی نیچے جا چکے ہیں۔ مریم صفدر صاحبہ نے آج گفتگو کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے مقدمے کی سماعت کے بعد، خاص طور پہ اس پہ بولی ہیں جو کچھ ہوا محسن بیگ کے معاملے میں بولی ہیں، پھر یہ جو سوشل میڈیا پہ مغالطات شروع ہو جاتی ہیں، ٹی وی پہ آ کے ایک دوسرے پہ، ایون قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں میں، سینٹ میں بھی ایک دوسرے پہ غلیظ الزامات لگائے جاتے ہیں، زومانی گفتگو بالکل اوپن کی جاتی ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جب جس کی سکن جلتی ہے نا جی، صرف اس کو تب ان کو احساس ہوتا ہے، باقی نہیں ہوتا۔ تو اس پہ اب سارے مذمت کر رہے ہیں۔ تو مریم صفدر صاحبہ نے اپنی بھی زندگی کے معاملات بتائے کہ ان کی والدہ بیمار تھیں، ان پہ بھی تنقید کی گئی، اس کو بھی پولیٹیسائز کیا گیا، ان کی ذات کو بھی، خود کو بھی پولیٹیسائز کیا جاتا ہے، لیکن اس حمام میں سب کے سب ننگے ہیں۔ تو اس ساری سچویشن کو، اس پوزیشن کو، اس معاملے کو کیسے دیکھنا ہے کہ ہم پوری دنیا میں مہذب قوم نظر آئیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک طے کرنا چاہیے اصول، اور اپنی زبانوں کو، اپنی انداز گفتگو کو، طرز تکلم کو خود ہی بہتر کرنا چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج یہ مقدمہ کس طرف جاتا ہے۔ اگر ایف آئی آرز خارج ہوتی ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ کل ہی کوئی ہو جائے گا فیصلہ، لیکن اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ وکلا اپنا مقدمہ کیسے پیش کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوپ ہولز رہ گئے، جس کی وجہ سے جو ہمیشہ ہوتا یہی ہے کہ کوئی بھی کام اگر صحیح کام بھی بے ڈھنگے طریقے سے کیا جائے تو اس میں امبیرسمنٹ گورنمنٹ کو ہوتی ہے، تو اس میں بھی ابھی تک گورنمنٹ کو ہو رہی ہے، اور اصل مدعا جو ہے وہ پیچھے چلا گیا ہے اور سامنے آ گیا ہے یہ والا، اور ایک نئی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔